الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز، آج شیعہ عقائد پر ہماری یہ پہلی نشست ہے شاگردوں کے ساتھ، اور یہ کتاب میرے ہاتھوں میں ہے۔ اس کتاب کا نام ہے مشارق و انوار الیقین فی حقائق اسرار امیر المومنین۔ اسے ہمارے بہت سارے علماء کہتے ہیں یہ غالیوں کی کتاب ہے، اور بہت سارے لوگ اس سے استفادہ نہیں کر پاتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ علامہ طالب جوہری علی اللہ مقام فرمایا کرتے تھے کہ یہ کتاب 10,000 وولٹ کی کتاب ہے، ہر آدمی کی سمجھ میں نہیں آ سکتی ہے۔ لہٰذا اس کتاب کو سمجھنے کے لیے ضرورت ہے استاد کی۔ اسی کتاب میں خطبۃ البیان بھی ہے، لیکن خطبۃ البیان تنہا نہیں ہے، اس کے ساتھ امام جعفر صادق علیہ السلام کی ہر جملے پر وضاحتیں بھی ہیں۔ ہمارے اس دور میں بہت سارے لوگ اپنی مارکیٹ جمانے کے لیے شاعر بھی اور مولوی بھی اس قسم کے بیانات دے رہے ہیں جس سے شیعہ عقائد خراب ہو رہے ہیں۔ مثلا جیسا کہ ابھی نوحے میں بھی وہ محمد شاہ نے پڑھا ہے کہ اللہ نے بنائے ہیں 14 اور باقی کائنات کو 14 معصومین نے بنایا ہے۔ یہ صوفیوں کا عقیدہ ہے، ہمارا نہیں ہے۔ یہ کتاب لکھنے والے حافظ رجب برسی علی اللہ مقامہ نور اللہ مرقدہ شریف، یہ کتاب انہوں نے جب لکھی تو اس سے کتاب سے پہلے انہوں نے اس میں باب توحید قائم کیا۔ باب توحید کیوں قائم کیا؟ باب توحید اس لیے قائم کیا، یہ باب توحید ہے اس کا، رسالت توحید کے نام سے۔ یہ اس لیے قائم کیا تاکہ اس توحید کو پڑھ لیں گے، پھر اس کتاب کو پڑھیں گے تو گمراہ نہیں ہوں گے، اور اگر یہ نہیں پڑھا تو گمراہی کے اسباب موجود ہیں۔ اسی لیے اس کتاب کا جو غالیوں نے ترجمہ کیا اس میں انہوں نے یہ کیا کہ خیانت کی کہ باب توحید کو انہوں نے ٹرانسلیشن ہی نہیں کیا، اس کتاب سے ہی نکال دیا، ڈالا ہی نہیں، تاکہ لوگوں کو توحید کا پتہ ہی نہ چل سکے۔ اب میں توحید سمجھانے کے لیے آپ کو ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ اس کے مقدمہ جنہوں نے لکھا ہے انہوں نے ایک بات اس میں لکھی ہے کہ قال مولانا امیر المومنین علیہ السلام، جب امیر المومنین علیہ السلام سے سوال کیا گیا تو امیر المومنین نے فرمایا کیا کہ یا علی مد دین، امیر المومنین سے سوال کیا گیا کہ دین کیا ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا ان دین اللہ ہے بین الغالی والمقصر، دین جو ہے اللہ کا نہ غالی کے پاس ہے نہ مقصر کے پاس ہے، اس کے درمیان میں ہے۔ مقصر بھی دین سے خارج ہے اور غالی بھی دین سے خارج ہے۔ ان غالی اور مقصر کی بحث کو ہم انشاءاللہ آئندہ کسی بحث میں لائیں گے، یہ بہت تفصیلی موضوع ہے۔ آج میں آپ کو ایک چیز جو امیر المومنین علیہ السلام کے حوالے سے سمجھانا چاہتا ہوں۔ یہ ایک واقعہ ہے، ایسے کئی واقعات ہیں جو مولا کائنات کے زمانے میں واقع ہوئے جس سے آپ نے توحید کو لوگوں کی تک پہنچایا ہے۔ مثال کے طور پر یہ ہے کہ عمر ابن خطاب ثانی خلیفہ کے دور میں حضرت حذیفہ یمانی رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول تھے، وہ آئے دربار میں تو خلیفہ نے سوال کیا کیف اصبحت یا حذیفہ، حذیفہ تم نے صبح کس حالت میں کی ہے، کیسے کی ہے، کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اصبحت وانا افر من الرحمہ، میں نے صبح اس حالت میں کی ہے کہ میں رحمت سے فرار اختیار کرتا ہوں، رحمت سے بھاگتا ہوں۔ وَأُحِبُّ الْفِتْنَةَ، اور میں فتنے کو دوست رکھتا ہوں۔ وَأُكْرِهُ الْحَقَّ، اور میں حق سے کراہت کرتا ہوں، حق سے کراہت کرتا ہوں۔ وَعِنْدِي مَا لَيْسَ عِنْدَ اللَّهِ، اور میرے پاس وہ ہے جو اللہ کے پاس نہیں ہے۔ وَأَفْعَلُ مَا لَا يَفْعَلُهُ اللَّهُ، اور میں وہ سب کچھ کر سکتا ہوں جو اللہ نہیں کر سکتا۔ وَأُصَلِّي بِلَا وُضُوء، اور میں نماز بغیر وضو کے پڑھتا ہوں۔ وَأَنَا أَحْمَدُكُمْ وَأَنَا رَبُّكُمْ، میں تمہارا احمد بھی ہوں اور تمہارا رب بھی ہوں۔ فَهِمَ عمر سمجھا أَنَّ يَبْتِشُ بِهِ وَهُوَ يَقُولُ أَكْفُرُ بَعْدَ الْإِيمَانِ بعد ایمان، وہ سمجھے کہ یہ جو ہے یہ کفر کر رہا ہے ایمان لانے کے بعد، یہ ساری باتیں تو کفر کی ہیں۔ اتنے میں فدخل امیر المومنین علیہ السلام، علی علیہ السلام آ گئے۔ رش ہو رہا تھا، دربار کے اندر بحث ہو رہی تھی، لڑ ہو رہا تھا، تو امیر المومنین علیہ السلام نے کہا قال حول علیک یا عمر، حضرت عمر نے فتویٰ دیا تھا
کہ حذیفہ یمانی کو قتل کر دیا جائے، اس لیے کہ یہ کافر ہو گیا ہے، ملد ہو گیا ہے، اس نے اپنا دین چھوڑ دیا ہے، لہذا لوگ مارنے پیٹنے کے لیے اس کو اٹھے تھے. تو علی علیہ السلام نے کہا حوّن یا عمر، عمر تھوڑا صبر کرو، ٹھہرو. فرمایا فدخل امیر المؤمنین وقال حوّن علیک یا عمر انہ قصد بالفرار من الرحمت اللہ فرارہ من المطر. یہ جو کہہ رہا ہے کہ میں رحمت سے فرار اختیار کرتا ہوں، یہ بارش سے فرار ہے. بارش اللہ کی رحمت ہے، والمطر رحمت اللہ، اور بارش اللہ کی رحمت ہے. ہر آدمی بارش سے بھاگتا ہے، ہر آدمی بارش سے بھاگتا ہے. اور جو اس نے دوسرا جملہ کہا ہے کہ وَحُبُّهُ الْفِتْنَةُ، اور اس کا فتنے سے دوستی جو ہے، محبت جو ہے وہ ہے لِأَنَّهُ يُحِبُّ الْوَلَدَ وَالْوَلَدُ فِتْنَةٌ. یہ اپنے بیٹے سے محبت کرتا ہے اور بیٹا فتنہ ہے. قرآن مجید نے کہا ہے کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارا مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے. اور یہ فتنے سے مراد فساد نہیں ہے، فتنے سے مراد آزمائش. وَيُكْرِهُ الْحَقَّ، اور یہ جو حق سے کراہت کرتا ہے، لِأَنَّهُ يُكْرِهُ الْمَوْتِ، یہ موت سے کراہت کرتا ہے، اور موت حق ہے. ان الموت حق، موت حق ہے. اور کون ہے جو موت سے محبت کرتا ہے؟ سارے. ہاں جی. اور اس کے بعد میں مولا فرماتے ہیں کہ والموت وعنده زوجہ، اور اس کے پاس بیوی ہے، وولد، اور بیٹا بھی ہے. ولیس عند اللہ زوجۃ ولا ولد، اللہ کے پاس نہ زوجہ ہے نہ بیٹا ہے. اس نے جو کہا کہ جو میرے پاس ہے وہ اللہ کے پاس نہیں ہے. ابھی آگے چل کے میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں وَيُكْرِهُ الْحَقَّ. اچھا وَيَفْعَلُ مَا لَا يَفْعَلُهُ اللَّهُ، اور یہ وہ سب کچھ کرتا ہے جو اللہ نہیں کرتا. یہ وہ کرتا ہے جو اللہ نہیں کر سکتا. لِأَنَّهُ يَفْعَلُ الظُّلْمَ وَلَا يَفْعَلُهُ اللَّهُ. یہ ظلم کر سکتا ہے، اللہ ظلم نہیں کر سکتا. اس نے کہا کہ جو میں کر سکتا ہوں اللہ نہیں کر سکتا. وَيُصَلِّي بِلَا وُضُوء، اور یہ جو اس نے کہا کہ میں بغیر وضو کے نماز پڑھتا ہوں، تو لِأَنَّهُ يُصَلِّي كَذَلِكَ عَلَى الْجَنَازَةِ، تو یہ بغیر وضو کے جنازے پہ پڑھتا ہے. یہ کہ نماز جنازہ میں وضو کی شرط نہیں ہے. اس کے بعد میں جو اس نے کہا کہ كَذَلِكَ الْجَنَازَةِ وَيُصَلِّي عَلَى النَّبِي صلی اللہ علیہ وآلہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی جو صلوات پڑھی جاتی ہے اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اس میں بھی وضو کی ضرورت نہیں ہے. وَأَنَا أَحْمَدُكُمْ، جو اس نے کہا کہ میں تمہارا احمد ہوں، اے اکثر حمدن، میں تم میں سب سے زیادہ حمد کرنے والا ہوں. احمد جو ہے اس کے معنی یہی ہے کہ سب سے زیادہ حمد کرنے والا، تو میں تم میں سب سے زیادہ اللہ کی حمد کرنے والا ہوں. وَلَيْسَ أَحْمَدُ النَّبِي، اس نے یہ نہیں کہا کہ میں احمد نبی ہوں، بلکہ اس نے کہا کہ میں سب سے زیادہ حمد کرنے والا ہوں. وَأَنَا رَبُّكُمْ أَيْ رَبُّكُمْ مِّ، اور اس نے جو کہا کہ میں تمہارا رب ہوں، تو وہ ہے اس کا مال، کہ یہ اپنے مال کا مالک ہے. لہذا اس نے یہ نہیں کہا کہ میں اللہ والا رب ہوں، بلکہ اپنے مال کا رب ہوں، میں اپنے مال کا مالک ہوں. وَأَرْفَعُهُ وَأَضِعُهُ كَمَا أَشَارَ والحدیث، یہ حدیث کے اندر اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. میرا یہ بیان آپ کے سامنے کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ مولا کائنات کی بہت ساری حکمت آمیز گفتگو ایسی ہے کہ جس حکمت آمیز گفتگو کو عام بندہ اگر پڑھے تو کافر ہو جائے، جب تک کہ اس کی وضاحت معصوم سے نہ پوچھ لے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے، معصوم نے واضح طور پر انکار کیا ہے کہ ہمیں رب نہ کہو، ہمیں اللہ نہ کہو، ہمیں خالق نہ کہو، ہمیں رازق نہ کہو. جو یہ کہتا ہے وہ کافر ہے، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر آپ چاہیں گے، یہ ڈائری کھلی رکھیے، نہیں اٹھا کے لائیں، میں آپ کو جلدی سے ایک چھوٹا سا فرمان سنا دوں. میں نے آج ریکارڈ بھی کیا ہے، یہ آپ کو میں سنا دیتا ہوں. یہ بھائی یہ جو لائبریری میں نے بنائی ہے نا، یہ یہاں ڈیکوریشن کے لیے نہیں، دنیا کو لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں. یہ لائبریری بنائی گئی صرف اس لیے ہے
کہ میں بھی اس سے استفادہ کروں اور میری قوم کے جوان و بچے بھی اس سے استفادہ کریں۔ میں علی علیہ السلام کا ایک فرمان آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ مولا فرماتے ہیں لا تجاوزوا بین العبودیہ، ہمیں ہمارے بارے میں تجاوز نہ کرو کہ ہم معبود ہیں، اللہ ہیں۔ ثم قولوا ما شئتم، پھر اس کے بعد جو چاہے کہو۔ ولن تبلغوا، اور تم پہنچ نہیں سکتے ہماری عزت و عظمت تک۔ وَإِيَّاكُمْ وَالْغُلُو، اب میں تمہیں غلو سے ڈراتا ہوں، غلو نہ کرنا۔ كَغُلُوِّ النَّصَارَىٰ فَإِنِّي بَرِيٌّ مِّنَ الْغَالِينَ، میں تمہیں غلو سے ڈراتا ہوں جو نصارہ نے کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم سلام اللہ علیہ کے بارے میں، اس سے میں تمہیں ڈراتا ہوں۔ اور فَإِنِّي بَرِيٌّ مِّنَ الْغَالِينَ، اور میں بری ہوں کس سے؟ غلو کرنے والوں سے، میرا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اگر آپ نے یہ روایتیں پڑھنی ہیں تو یہ احتجاج تبرسی میں بھی ہے، اور اس کو ہمارے بزرگ عالم نے حقائق الوسائط میں علامہ بشیر انصاری نے بھی لکھا ہے۔ اس کے بعد میں آگے دو جملے اور میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ الغلاۃ هم الذین یغالون فی علی، غالی وہ ہے جو علی علیہ السلام کے بارے میں غلو کرتے ہیں۔ وَيَجْعَلُونَهُ رَبًّا، اور وہ انہیں رب ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ والغالی من یقول فی اہل البیت ما لا یقولون فی انفسہم، غالی وہ ہے جو اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں وہ کچھ کہتا ہے جو انہوں نے اپنے بارے میں نہیں کہا ہے۔ کمن یدعی فیہم النبوۃ والالہیہ، جیسا کہ غالی دعویٰ کرتا ہے کہ وہ نبی ہیں یا اللہ ہیں۔ اب یہاں علی علیہ السلام کا آخری فرمان، اس کے بعد میں پھر انشاءاللہ میں دوسری نشست میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ قال علی علیہ السلام اللہم انی بری من الغلاۃ، میں اے اللہ غالیوں سے بری ہوں، میرا کوئی واسطہ نہیں۔ کبراءت عیسیٰ ابن مریم من النصارى، اور اے اللہ اس طریقے سے میں بری ہوں جیسے عیسیٰ ابن مریم، سورہ مبارکہ مائدہ کی آخری آیتیں پڑھ کے دیکھیے گا تو اس میں جو ہے انشاءاللہ وہ بھی میں آپ کو سناؤں گا پڑھ کے کہ حضرت باری تعالیٰ قیامت کے دن حضرت عیسیٰ کو عیسائیوں کے سامنے کھڑا ہو کے پوچھے گا کہ تم نے کہا تھا ان سے کہ مجھے اللہ کا بیٹا کہو یا میری ماں کو اللہ کی بیوی کہو، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ یا اللہ تو جانتا ہے میں وہ کہہ نہیں سکتا جس کا مجھے حق نہیں ہے، اور تو بہت زیادہ جاننے والا ہے، میرا ان کا کوئی واسطہ نہیں، ایک طرف ہو جائے۔ پنجاب کے ایک خطیب نے بہت اچھا جملہ کہا کہ اللہ کا اس کے پلے کیا رہ جائے گا جس سے قیامت کے دن علی یہ کہتے کہ میرا ان سے کوئی واسطہ نہیں، تو وہ تو سارے جہنمی ہو جائیں گے۔ اب علی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ اللہم اخذلہم ابدا ولا تنصرہم ابدا، اے اللہ ان لوگوں کو جو ہمیں اللہ کہتے ہیں، رازق کہتے ہیں، خالق کہتے ہیں، رب کہتے ہیں، اے اللہ تو ہمیشہ ان کو ذلیل کرنا اور قطعاً ان کی مدد نہ کرنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا اللہ تو ہمیں غلات سے محفوظ عطا فرما، اور اہل بیت علیہ السلام کے فرمان کے مطابق اپنے عقائد کو استوار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔